الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 3 سفر المظفر 1442 ہجری 21 ستمبر 2020 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ پہلی سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 21. لفظ حرف ندا یا کی تفصیل پوری چند باتیں عرض کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل نے پکارا یا ایھا الناس. تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایھا الناس جہاں بھی آیا ہے تو اس سے مراد اہل مکہ ہیں. مکہ والوں کو یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا. اور یا ایھا المؤمنون جو آیا ہے تو وہ مدینہ شریف والوں کو پکارا گیا. یہ غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا کسی اور صحابی کا. بہت سے تفاسیر میں یہ بات لکھی. پھر اس کی تشریح کی گئی کہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نہیں کہ صرف ایھا الناس سے مراد سورہ مکی ہو گئی. حالانکہ سورہ بقرہ مدنی ہے تو اس میں یا ایھا الناس ہے تو کہ اب یہ تضاد ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساتھ میں یا ایھا المومنون بھی پکارا جا رہا ہے، مومنین بھی آ رہا ہے تو وہ سورہ مدنی ہو سکتی ہے. زیادہ تر یا ایھا الناس جو ہے مکی صورتوں میں مکہ والوں کو پکارا گیا یا ایھا الناس سے. پھر آگے بڑھتے ہیں. اعبدوا ربکم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں بھی اعبدوا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اپناؤ. غیر مسلموں کو دعوت دی گئی ہے کہ توحید اختیار کرو، ایک اللہ کو مانو، شرک کفر چھوڑ دو. تفسیر طبری میں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ عز و جل کی کرو لیکن عبادت میں وحدانیت اختیار کرو، اللہ کو ہی اختیار کرو اور دوسرے بتوں کے بارے میں، دوسرے جو تم نے رب مان لیے ہیں ان کی عبادتیں چھوڑ دو، ترک کرو. یعنی کہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہو کر اس رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان کر اب عبادت کرو تو یہ تمہاری عبادت صحیح عبادت مانی جائے گی. اس کے بعد ہے ربکم اعبدوا ربکم. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ نہیں فرمایا گیا، ربکم فرمایا گیا اور دوسرے نام نہیں لایا، رب لایا گیا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رب عز و جل وہ نام ہے، اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس کو ہر ایک بندہ اس صفت کا محتاج ہے. سب مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے. رب کی تفصیل پیچھے گزری ہے کہ رب وہ ہے جو پالتا ہے، پرورش دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، سنبھالتا ہے. اور رب نے ایسا پالا کہ کہیں پر کوئی ہستی نہیں وہاں سے پالتے ہوئے آگے لایا، تمہیں سب کچھ دیا، وہ رب ہے. تو جب تم جانتے ہو مانتے ہو کہ رب ہے جو مجھے پال رہا ہے، میری پرورش کر رہا ہے، میری تربیت کر رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے، کوئی ہے، تم مانتے ہو کہ کوئی ہے تو رب ہے وہ. تو رب کو مانو، رب کی عبادت کرو. جو رب ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اللہ عز و جل ہے. گویا کہ جب رب کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہو. اللہ کو مان لو، وحدہ لا شریک کو مان لو، اور کوئی کچھ نہیں، کوئی بت کچھ نہیں دے سکتا، کوئی یعنی کہ
جو تم نے اپنے من سے دوسرے ارباب بنا کر رکھ لیے، دوسرے رب بنا کر رکھ لیے، یہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں وہ کام کرتا ہے، بارش اس کے بولنے سے ہوتی ہے، بچہ اس کے بولنے سے ہوتا ہے، اس کا عمل دخل ہے، یہ نہیں جائے گا تو اللہ بھی کچھ نہیں دے سکتا، ایسا اگر کوئی تم سوچ کے جو تم نے بنا کر رکھے ہوئے نا تو وہ سب غلط ہے، وہ سارے بت غلط ہیں، وہ سارے تمہارے خدا جو ہیں، دوسرے جو جھوٹے رب ہیں وہ سب غلط ہیں، سچا رب اللہ ہے، سچا مالک اللہ ہے، سچا پالنے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کو مانو، اس اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اس لیے فرمایا رب۔ رب کون ہے؟ ربکم الذی، کون رب؟ وہ رب جس نے خلقکم، تمہیں تخلیق فرمایا، تمہاری تخلیق کی، ذرا دیکھیے غور کیجئے گا، خلق تخلیق فرمایا جا رہا ہے، پیدا کیا نہیں، تخلیق۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے دیکھے ہوئے بنا دینا، کسی نمونے کے بغیر کسی چیز کو تخلیق کرنا، بنانا، وہ تخلیق ہے۔ آسان کرتا ہوں میں، کوئی اسپیسیمن، کوئی ڈیزائن، کوئی نمونہ، کوئی پیٹرن دیا نہیں گیا، اسے دیکھ کر بنایا تو وہ تخلیق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی اسپیسیمن کے، بغیر کسی ڈائیگرام، کسی فگر وغیرہ کے، بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو بنا دینا، کسی نمونے کے بغیر کسی چیز کو بنانا، یہ تخلیق ہے۔ اب اللہ کی تخلیق دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، ذرا سا غور کیجئے، ذرا سا سوچئے کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے۔ ایک ہی باپ ہے، اسی سے اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک بھائی الگ شکل کا، دوسرا بھائی الگ شکل کا، جڑوا جو ہوتے ہیں وہ الگ، وہ بھی دیکھیے، جڑوا بھی کہ ایک ساتھ ہیں تو دو جڑوا پیدا ہو رہے تو ان کی شکلیں بھی مل رہی ہیں، شکلیں مل رہی ہیں لیکن ان کی عادتیں الگ الگ۔ اب جو جڑوا نہیں ہے تو دیکھیے ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، ان سے ہی پیدا ہوئے، لیکن بھائی کی فطرت الگ ہے، دوسرے کی فطرت الگ ہے، اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے، اسے جلدی غصہ نہیں آتا، اسے نیند زیادہ آتی ہے، اسے نیند کم آتی ہے، کسی میں کچھ الگ بات دے دی، کسی میں کچھ الگ شوق، کچھ اور طرح، کسی کی کچھ اور عادتیں ہیں، کسی کی کچھ اور عادتیں، ایک ہی وہی تو چیز ہے نا، وہی ماں باپ ہیں، اس سے پیدا ہونے والی چیزیں الگ الگ، کسی کا رنگ گورا، کسی کا رنگ کالا، کسی کی آواز بھری ہوئی، کسی کی آواز نرم، کیسی تخلیق ہو رہی ہے، یہ کیسا پیدا فرمایا اس رب نے، کیسا بنایا، کیسی ایجاد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نمونہ، اسے نمونے کی ضرورت کیا، اسے کیا ضرورت ہے کوئی نمونہ اس کے سامنے آئے، وہ تو ایک کن فیکون، بس کن فرمانا ہے، ساری چیزیں بن جائیں گی، ایک لفظ کن فرمانے کی دیر ہے، ساری چیزیں بن کر تیار، اس نے بنایا۔ اور انسان، اے انسان، تجھے تو کرامت دی، تجھے تو عزت عطا فرمائی، کہ تیرے بارے میں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست قدرت سے تجھے بنایا، اور ایسا بنایا کہ تجھے احسن الخالقین، تمام مخلوقات میں سے تجھے سب سے بہتر مخلوق کا شرف عطا فرمایا، وہ احسن الخالق ہے، تو حسن مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے افضل۔ فرشتے تجھے سجدہ کریں، تجھے ایسا بنایا، تیری ایسی تخلیق فرمائی، ایسا خالق وہ اور تو ایسی مخلوق، سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے ذرا کہ انسان جیسا انسان ہے، ارے انسان کو ہی چھوڑیے، جو چیز جہاں پر ہے، جو چیز جیسی ہے، اس سے بہتر کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی اسکول کے دور میں، کہ ایک بارہ سنگھا جو تھا، جسے رینڈیئر کہتے ہیں غالباً، جس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں 12، ہرن کی ایک قسم ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو پانی میں دیکھا اور دیکھ کر سوچا کہ میرا سینگ کتنا اچھا ہے، تاج کی طرح میرے سر پر ہے، میرا سینگ کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے مجھے کتنے اچھے سینگ دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنے پیروں کو دیکھا اور پیر دیکھ کر سوچتا ہے کہ میرے پیر کتنے پتلے پتلے ہیں، کتنے ذرا ذرا سے میرے باریک سے پیر ہیں، جیسے میرے سینگ اتنے بلند بالا ہیں، جتنے تاج جیسے دکھتے ہیں، میرا پیر اس کے سامنے اچھا نہیں لگتا، بالکل یعنی دبلا پتلا سا لگتا ہے میرا پیر،
یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کے پیچھے شیر لگ گیا. اب شیر جب اسے کھانے کے پیچھے لگا تو اس نے بھاگنا شروع کیا. دوڑتا رہا, یہاں وہاں بھاگ رہا ہے, پچھاڑے کھا رہا ہے, یہاں بھاگ رہا ہے, اپنے آپ کو بچا رہا ہے, بچاتا جا رہا ہے, اور بچاتے بچاتے کافی دور نکل آیا. دوڑتا رہا, بہت دور تک دوڑتا رہا. اب جنگل کا معاملہ تھا. اب دوڑتے ہوئے کافی دور تک دوڑنے کے بعد بچے نے اپنے آپ کو بچاؤ کرتے ہوئے جب بھاگتا رہا, ایک مقام ایسا آیا کہ آگے کئی جھاڑیاں تھی, اس میں سے جھک کر اسے نکلنا تھا. درخت پہ جھاڑیاں تھی, ٹہنیاں لٹکی ہوئی تھی, جھک کر نکلنے کے لیے یہ بھاگتے ہوئے جھک کر نکلنے لگا تو ایک ٹہنی میں, جھاڑیوں میں, اس کے سر پر جو سینگ تھی وہ سینگ اس میں پھنس گئی اور یہ پھنس کر رہ گیا. دوڑ نہیں سکا, نکل نہیں پایا, پھنس گیا, اور شیر نے آ کر اسے دبوچ لیا. تو اب مرتے مرتے سوچتا ہے کہ جن پیروں کو میں برا کہہ رہا تھا, جسے برا سمجھ رہا تھا, انہوں نے تو میری اتنی مدد کی کہ مجھے اتنے دور تک دوڑا کر لے کر آگے بھاگ گیا, میں اپنے آپ کو بچا لیا. ان پیروں کی وجہ سے بھاگتا رہا, شیر میرا پیچھا کرتا رہا, میں بچتا رہا. ان پیروں نے مجھے بچایا, اور جس سینگ کو میں اپنے سر کا تاج سمجھ رہا تھا وہی سینگ میری جان کی دشمن بن گئی, وہی سینگ یہاں پھنس گئی اور میری جان اسی سے ہلاک ہو گئی. تو مورل آف دا اسٹوری, کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ایک بس سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو چیز جیسی بنائی ہے اس سے بہتر, اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی یہ کہے کہ میں اس سے اچھا کر دوں, یہ جو سائنٹسٹ لگے پڑے نا یہ کر لیں گے, یہ برباد ہو جائیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. اس کی تخلیق کے آگے, اس کے آگے کسی کی مجال نہیں کہ بنا کر دکھا سکے. جیسا جس کو جیسا بنایا ہے اس سے بہتر بن ہی نہیں سکتا. ایسا خالق ہے, کوئی نمونہ نہیں. کتنی پیاری چیزیں, آنکھ کتنی پیاری, ماتھا دیا, سر پر ماتھا, اس کے نیچے آنکھیں, چاہتا تو آنکھیں کہیں اور لگا دیتا ہم کہیں اور سے, لیکن جیسا اس نے لگایا ہے سبحان اللہ, اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. چاہتا تو کان دیکھتے آنکھیں سنتی, لیکن اس نے آنکھوں کو دیکھنے والا بنایا, کانوں کو سننے والا بنایا. یہ تخلیق بہترین تخلیق ہے. کسی نے بتایا نہیں کہ ایسا کرنا ہے, نہیں, کوئی نمونہ نہیں, کوئی اسے نمونہ نہیں دیا گیا. اس نے بغیر نمونے کے تخلیق فرمائی ہے. ایسا خالق, ایسی تخلیق فرمائی. اے انسان, اے انسان, میں تیرا رب, میں نے تجھے تخلیق کیا. خلقکم, تمہیں میں نے تخلیق کیا, مجھے یاد کرو, مجھے دیکھو میں کون ہوں. ایسی تخلیق فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسا رب, کیسا پیارا رب. اپنے احسان یعنی بتا رہا کہ میں کیا ہوں, میں نے تمہیں تخلیق فرمایا, اب تو میری عبادت کر لو. اچھا, اسے کچھ فرق نہیں پڑنے والا, یہ سمجھ لینا, یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو بار بار عبادت کا جو کہا جا رہا ہے, جو اتنے زور دے رہا ہوں, میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں, تفسیروں میں جو لکھا ہوا ہے عبادت کرو اور رب کی عبادت کرو, اسے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبادت کریں گے تو اللہ کی شان بلند ہو جائے گی. ارے تیری عبادت تو تیرے پاس رکھ بھائی, وہاں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو زندگی بھر گزار لے سجدے میں, کچھ اس کی شان بلند نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی مخلوق مل کر صرف اور صرف عبادت کر لے تب بھی اس کی شان بڑھا نہیں سکتے. اس کی وہ شان ہے, وہ ایسا رب ہے. ارے عبادت ہم کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے, اور اگر نہیں کریں, ساری دنیا نہ کرے, ساری دنیا اگر اللہ کی عبادت نہ کرے, اللہ کو نام لینا چھوڑ دے, اس کی شان گھٹا نہیں سکتے, ایک ذرہ نہیں گھٹا سکتے. اس کی وہ شان ہے. ساری دنیا عبادت کر لے تو بھی شان بڑھا نہیں سکتی, ساری دنیا عبادت نہ کرے تو بھی شان گھٹا نہیں سکتی. وہ رب ہے. یہ جو بار بار عبادت کا کہہ رہا ہے, تم سے عبادت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو وہ تمہارے فائدے کے لیے, تم کرو گے تمہارا فائدہ, مجھے کچھ نہیں دو گے تم. یہ تو تم اپنی وفاداری کا ثبوت دو گے کہ یا اللہ تو نے اتنا احسان کیا, چل میں تیری بارگاہ میں سجدہ ہی کر لیتا ہوں, 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لیتا ہوں, جو تو نے مجھ پر فرض کی فرض ادا کر دیتا ہوں. اتنا بھی کر لو گے تو خوش ہو, تمہارا فائدہ, تم کرو گے تمہیں ہی فائدہ ملے گا, تمہیں ہی اس کا اجر ملے گا. دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی, آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. آخرت میں بھی اس نعمت کا, ان عبادتوں کی نعمتیں نصیب ہوں گی. ایسا رب ہے وہ,
کوئی تصور میں نہ رہے کہ میں عبادتیں کروں گا تو اس کی شان بڑھا دوں گا. اس کے پاس کمی نہیں ہے عبادت کرنے والوں کی. کروڑوں اربوں خربوں پڑے سجدے میں لگے ہوئے ہیں فرشتے, اور ایسے بے نفس ہی نہیں ہے, صرف اللہ 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 ہی اللہ کیے جا رہے, عبادتیں ہی عبادتیں کیے. کچھ ایسے عبادتیں کرنے والے وہاں پڑے, تم کیا کر لو گے عبادت؟ یہ سوچنا بھی نہیں کہ عبادت کر کے ہم اللہ کی شان بڑھا دیں گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. ہم اگر کر لیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے. اب ایسے رب کا خلقکم, جس نے ہمیں بنایا, اس خالق کا احسان ہم اتاریں گے کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے. بس جھک جائیں, سجدہ کر لیں, 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, جو فرض کیا کم سے کم ان فرضوں کو ہی ادا کر لیں تو ہم سمجھ لیجئے بہت کچھ ہم نے کر لیا. اس کی شان نہیں بڑھے, اپنے لیے کر لیا, بس یہ کم سے کم فرائض ہی ادا کر لیں. تو اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے. آڈیو طویل ہو رہا ہے, اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں کریں گے. پروردگار سچا اور پکا مسلمان بنائے, سچا عبادت کرنے والا بنائے, اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادتوں کے ساتھ اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.